سر یہ بتائے گا کہ الیکشن کمیشن نے فائنلی بات تو مان لی آپ کی، لیکن 39 اراکین کے حوالے سے انہوں نے جسٹیفائی کیا. ایک تو یہ کہ 39 کا نمبر کیوں ہے، اور جو 77 غالباً آپ لوگ کوٹ کرتے ہیں، تو جو باقی اراکین ہیں ان میں کیا ہارڈل ہے جن کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے پی ٹی آئی اراکین؟ دیکھیں جی، یہ بیسیکلی جو ڈویژن ہے وہ یہ ہے کہ 13 جنوری کو آپ کو واپس جانا پڑے گا. اس دن کی جو ہیپننگس تھی ان کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس دن مڈ ڈے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا. ظاہر اس میں مینشن تو نہیں تھا، لیکن یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے کسی ایک جماعت کی طرف سے ایفیڈیوٹ سبمٹ کر دیا ہے تو اسی فارم کے اندر اگر آپ کسی اور کا جمع کروائیں گے، ایفیڈیوٹ دیں گے یا ٹکٹ کسی اور کا دیں گے، تو پھر آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے. یہ کیٹیگوری کے لیے ایک ڈیسیجن آ گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر فیصلہ جیسے رات کو لیٹ آیا، پھر 1 گھنٹہ بڑھایا جا رہا ہے، اور ایک کمیونیکیشن کا ایک ایسا بحران تھا اس دن کہ جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے ممبران جو ہیں ان کو فیئر اپرچونٹی نہیں ملی تھی. اسی بنیاد پر اسی وجہ سے ان کو انڈیپینڈنٹ جانا پڑا. سوری آپ کی بات کر، انڈیپینڈنٹ ہونا پڑا. انڈیپینڈنٹ نہیں ہونا پڑا، انہوں نے مینشن نہیں کیا. ظاہر ہے وہ ٹکٹ تو ان کو پارٹی کی طرف سے، پارٹی کی لسٹ کے اندر وہ لوگ شامل تھے اور پارٹی نے ان کو ٹکٹ بھی جاری کی ہے. لیکن چونکہ وہ نشان کے الاٹمنٹ کے لیے تھا وہ سارا کچھ، تو وہ پھر اس طرح سے انڈیپینڈنٹ آئے. اچھا، وہ انڈیپینڈنٹ آئے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو فیئر ایک اپرچونٹی دی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے امیدواران ہیں، اور ظاہر ہے وہ لوگ جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا وہ تمام پی ٹی آئی کے لوگ تھے. اس میں سے 39 کا فارم کے اوپر مینشن تھا کہ وہ تحریک انصاف ہیں، تو ان کو تو سپریم کورٹ نے اسٹریٹ اوے جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا. بالکل ٹھیک. 41 کے حد تک ہمیں ٹائم دیا گیا، جو کہ ٹائم آپ اپنے ایفیڈیوٹس جو ہیں وہ دوبارہ سے جمع کروائیں اور ڈکلیئر کریں کہ آپ کون سی پارٹی میں جانا چاہتے ہیں. تو اس 41 میں سے 40 نے آج سبمٹ کر دی ہیں اپنے ایفیڈیوٹس. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ان کا نوٹیفیکیشن ہوگا، اور پھر اس حساب سے آج کی جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا بالخصوص ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف، جس کو کہ کہتے تھے کہ تحریک انصاف ختم شد، تحریک انصاف پہ کاٹا لگ گیا، تحریک انصاف وہ سینیریو چینج ہو جائے گا. اچھا، نہیں، وہ چینج اس طرح سے ہوا ہے کہ فرسٹ ٹائم آفٹر 8 فیبری الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کو ایز اے پارلیمنٹری پارٹی تسلیم کیا. یہ الیکشن کمیشن ایک ہی سانس میں دو الگ الگ بات کرتا ہے. ایک طرف ان لوگوں کو تسلیم کر رہا ہے، دوسری طرف وہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ جو مخصوص نشستوں کا ڈیسیجن ہے اس پہ رہنمائی کریں. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہلے ہی جا چکے ہیں. پیپلز پارٹی نے بڑے کویسچنز بھی سامنے رکھے ہیں کہ یہ بتائیں کیا ہوگا اس سچویشن میں اگر ہم دیں ہی نہ کسی کو نشستیں. تو یہ جو رہنمائی مانگ رہا ہے الیکشن کمیشن، یہ پھر کیوں مانگ رہا ہے جب کلیئر آرڈر ہے؟ دیکھیے، یہ ایک رائٹ ہوتا ہے. اب جیسے پیپلز پارٹی گئی ہے، پی ایم ایل این گئی ہے، یہ قانون کے اندر کسی بھی فیصلے کے خلاف آپ ریویو کر سکتے ہیں. آگے جب آپ ریویو کی بات کرتے ہیں تو ریویو تو بالکل اس کا لمیٹڈ اسکوپ ہے. ریویو کے اندر سپریم کورٹ یا ایون سیم بینچ جو ہے وہ صرف یہ دیکھے گا کہ اس کے اندر کیا کوئی مٹیریل مسٹیک تو نہیں ہوگی قانون کی. مٹیریل مسٹیک کے علاوہ کوئی مائنر کلیریکل مسٹیکس ہیں تو میرٹس کے اوپر یا دوبارہ سے وہ کیس نہ اس طرح سے سماعت کے لیے کھلے گا. ریویو ہے جس میں آپ مائنر ایک ٹینٹیٹیو چیزیں آپ دیکھیں گے، ان ڈیپتھ آپ انالیسس نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی درخواست پر اگر کوئی مختصر بینچ بیٹھتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تبدیل کر دیں؟ نہیں، اس میں قانون بڑا واضح ہے. مختصر بینچ نہیں بیٹھے گا. جن ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ سب بیٹھیں گے. وہ سب بیٹھیں گے ریویو میں بھی. وہ تمام وہ جو بینچ پہلے ہوتا ہے اس میں آپ کونسل بھی ایون نہیں چینج کر سکتے. یعنی جو وکیل آپ کا پہلے تھا اسی وکیل کے تھرو آپ ریویو کرتے ہیں اور وہی وکیل آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور سیم بینچ جو ہے وہ آگے بیٹھتا ہے. تو پھر تو مشکل ہے، کیونکہ جو 8-5 کا نمبر ہے میرا نہیں خیال کہ اس میں بہت تبدیلی آئے گی. تو پھر ایکسپیکٹیشنز تو ہائی ہیں پی ٹی آئی کی.